السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سبق نمبر 5 ہستی اپنی حباب کیسی ہے کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ہستی اپنی حباب کیسی ہے غزل ہے۔ اس کے لکھنے والے میر تقی میر ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو میر تقی میر کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ میر تقی میر 1722 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ میر کے والد محمد علی متقی ایک صوفی اور درویش تھے۔ صوفی نیک پارسا، درویش اللہ والا فقیر۔ میر کے والد محمد علی متقی ایک صوفی اور درویش تھے۔ وہ بچپن ہی سے میر کو عشق کا درس دیا کرتے تھے کہ عشق ہی زندگی ہے۔ میر اپنے والد کی باتوں سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ میر کے والد محمد علی متقی کے مرید امان اللہ، جو میر کے منہ بولے چچا تھے، مرید چیلا، معتقد، مطیع، میر کو صوفیوں کی خانقاہوں میں اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ خانقاہ اللہ والے کے رہنے کی جگہ، اس لیے عشق اور اس کی فطرت پوری طرح ان کی زندگی میں سما گئی تھی۔ میر جب 11 برس کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ساتھ ہی منہ بولے چچا امان اللہ بھی گزر گئے۔ میر بالکل بے سہارا ہو گئے۔ میر کے سوتیلے بھائی حافظ محمد حسن نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ روزگار کی تلاش میں میر نے دہلی کا رخ کیا۔ کچھ دن پریشان حالی میں گزار کر آخر کار سمسام الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ دربار محل وابستہ ہو گئے، جڑ گئے۔ ان کے انتقال کے بعد وظیفہ بند ہو گیا۔ وظیفہ تنخواہ۔ میر آگرہ لوٹ آئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر دہلی لوٹ آئے اور اپنے سوتیلے بھائی کے ماموں سراج الدین علی خاں آرزو کے یہاں پناہ لی۔ آرزو اپنے دور کے بڑے عالم و فاضل تھے۔ وہ دہلی میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے، قاضی جز۔ شمالی ہند میں اردو کو فروغ دینے میں آرزو کی بڑی خدمات ہیں۔ شمالی ہند، اتری بھارت، اردو کو فروغ دینے میں، اردو کو آگے بڑھانے میں، شمالی ہند میں اردو کو فروغ دینے میں آرزو کی بڑی خدمات ہیں۔ آرزو سے میر نے بہت کچھ سیکھا اور ان کی توجہ سے میر کو شاعری کے فن پر پکڑ حاصل ہوئی۔ سوتیلے بھائی نے اپنے ماموں آرزو کو میر کی طرف سے بھڑکایا اور میر ان کا گھر چھوڑ کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ ذہنی توازن، دماغی توازن، ان پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ ہوش و حواس درست ہونے کے بعد میر نے کئی امیروں کے یہاں ملازمت کی، لیکن کہیں بھی ان کی نازک مزاجی نے ان کو ٹکنے نہیں دیا۔ دہلی پر احمد شاہ ابدالی کے حملہ کے بعد میر لکھنؤ آ گئے اور آصف الدولہ کے دربار میں ملازم ہو گئے۔ اپنی عمر کے 31 برس لکھنؤ میں گزار کر 1810 عیسوی میں یہیں ان کا انتقال ہوا۔ میر نے زندگی کے بہت سے رنگ دیکھے، بڑی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کیا، عشق میں ناکام ہوئے۔ زندگی کے انہی رنگوں نے میر کی شاعری میں روح پھونکی اور یہ تمام مصیبتیں ان کی غزل میں ڈھل گئی۔ اس لیے میر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیا۔ آپ بیتی، حالات زندگی، اپنی کہانی۔ اس لیے میر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیا، یعنی
میر کے غزل میں میر کا غم ذاتی نہ رہ کر تمام انسانوں کا غم بن گیا۔